شہر کی شام دھندلی اور اداس تھی، جیسے آسمان نے بھی اپنے آنسو روکے ہوں۔ میں یونیورسٹی سے لوٹا تو امی دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر خاموشی کی ایک عجیب سی لہر۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے وہ لفافہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا تو اوپر لکھا تھا، میرے بیٹے علی کے نام، تمہارا باپ۔ ایک پل کے لیے میرے اندر کچھ ٹوٹا، وہ باپ جسے میں نے برسوں سے یاد نہیں کیا، جس کی آواز اب صرف خوابوں میں سنائی دیتی تھی۔ اس کا خط میرے سامنے تھا۔ میں نے کرسی کھینچی، کھڑکی کے قریب بیٹھا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کے پہلے لفظ نے جیسے دل میں کوئی چنگاری جلا دی۔ بیٹے، جب تم یہ خط پڑھو گے تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، مگر میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ارد گرد رہیں گی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھ سے بہت ناراضگی رکھی، شاید بجا رکھی، مگر ایک باپ کبھی اولاد سے ناراض نہیں رہتا۔ میں نے سانس روکی، کمرے کی ہوا جیسے بھاری ہو گئی۔ میرے ذہن میں بچپن کے وہ مناظر ابھرنے لگے جب باپ صبح سویرے کام پر جاتا اور رات کو پسینے میں بھیگا لوٹتا۔ وہ کہتا، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی علی، اور میں اس کی باتوں کو بچپنے کی ضد سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑا ہوتا گیا، مگر اس کے چہرے کی جھریوں میں چھپی قربانیوں کو کبھی پڑھ نہ سکا۔ خط کے اگلے جملے میں لکھا تھا، بیٹے، تمہیں یاد ہے جب تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا؟ اس رات میں بہت رویا تھا، مگر میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ تمہیں وہ سب ملے جو میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے خط پر گرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ ماسی کی تلخیاں جیسے جسم میں خنجر بن کر چبھنے لگیں۔ باپ کا سایہ تو ہمیشہ میرے ارد گرد رہا، مگر میں نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ مجھے یاد آیا جب میں پہلی بار شہر پڑھنے آیا تو اس نے دروازے پر کہا تھا، بیٹا، خودی کو کبھی مت بیچنا، چاہے دنیا پیسہ دے یا شہرت۔ اور میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ یہ پرانے خیالات اب کے دور میں نہیں چلتے، مگر آج جب میں اس کے آخری الفاظ پڑھ رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ سچائی تو ہمیشہ وہی رہتی ہے، بس سمجھنے والا دل بدل جاتا ہے۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، میں نے تمہارے لیے کچھ چھوڑا ہے، مگر وہ تمہیں تبھی ملے گا جب تم سمجھو گے کہ باپ کا پیار دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے لفافے کے اندر جھانکا، مگر کچھ نہیں تھا، صرف ایک ٹوٹا ہوا پین، شاید وہی جس سے وہ خط لکھا کرتا تھا۔ میں نے اس قلم کو ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند کی، اور لمحوں میں وقت کا پہیہ برسوں پیچھے گھوم گیا۔ میں پھر وہی بچہ بن گیا جو باپ کے کندھوں پر بیٹھ کر آسمان کو چھونا چاہتا تھا، مگر آج آسمان اتنا دور تھا کہ صرف یادیں چھوٹی لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو تھکن میں بھی مسکرا دیتا تھا، جس نے اپنی بھوک چھپا کر میری خواہشیں پوری کی، مگر میں نے کبھی اس کے احساس کو نہ سمجھا۔ آج خط کے الفاظ میرے دل میں آگ کی طرح جل رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش ایک بار اور اس سے کہہ پاتا، ابو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رات کے سناٹے میں وہ خط میری روح پر کندہ ہوتا جا رہا تھا۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی، مگر میرے اندر پچھتاوے کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ وہ کاغذ ہاتھ میں لیا اور ہر لفظ کو ایسے پڑھا جیسے کوئی مقدس تحریر ہو۔ اس میں لکھا تھا، علی، زندگی میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک یہ کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، اور دوسرا یہ کہ جو رشتے تمہیں سچے دل سے چاہتے ہیں ان کی قدر وقت پہ کرنا، ورنہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور ماضی کے وہ دن یاد آنے لگے جب ابو صبح فجر کے بعد سائیکل پر شہر کے پرانے حصے میں کام کرنے جایا کرتے تھے۔ واپس آتے تو جوتے مٹی سے اٹے ہوتے، مگر چہرے پر سکون کی چمک ہوتی۔ میں اکثر ان سے کہتا کہ ابو، آپ تھک نہیں جاتے؟ اور وہ ہنستے ہوئے کہتے، جب نیت صاف ہو بیٹا تو تھکن عبادت بن جاتی ہے۔ میں ان کے فلسفے پر کبھی دھیان نہ دیتا،
میرے لیے کامیابی کا مطلب صرف بڑی گاڑی، خوبصورت گھر اور دنیا کی تعریف تھی۔ میں ان کے خوابوں کو چھوٹا سمجھتا رہا، ان کی محنت کو پرانی سوچ کہتا رہا۔ مگر آج جب زندگی کے شور میں تنہائی کا احساس گہرا ہو گیا تو وہ چھوٹے خواب سب سے بڑے لگنے لگے۔ میں نے وہ قلم میز پر رکھا جو لفافے میں تھا، اس کے ساتھ ایک پرانی چابی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے وہ چابی دیکھی، سوچا شاید ابو نے کسی راز کو اس کے ساتھ چھپا رکھا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے امی سے پوچھا کہ ابو کی کوئی پرانی الماری یا صندوق ہے؟ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، ہاں، پرانی الماری جسے تم نے کبھی چھوا بھی نہیں، وہ تمہارے ابو کا سب کچھ تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ الماری دھول میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے چابی گمائی تو چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر کچھ پرانے کپڑے، چند کتابیں اور ایک لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا۔ ڈبے پر ایک اور خط چپکا ہوا تھا، لکھا تھا، جب تم سمجھنے کے قابل ہو جاؤ تب یہ پڑھنا۔ میرے ہاتھ لرز گئے۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اندر ابو کی تصویریں، ان کے جوانی کے دنوں کی کچھ تحریریں اور چند رسیدیں تھیں جن پر میری اسکول کی فیس کے نشان درج تھے۔ میں وہ رسیدیں دیکھ کر رونے لگا۔ وہ فیسیں جنہیں میں سمجھتا تھا کہ امی نے ادا کی، اصل میں وہ ابو نے اپنی نیندیں بیچ کر ادا کی تھی۔ ہر رسید کے نیچے ایک دعا لکھی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو عزت دے، بھلے میں نہ رہوں۔ میں نے خط کا دوسرا حصہ پڑھا۔ علی، تمہارا باپ شاید تمہیں بڑے خواب نہیں دے سکا، مگر میں نے تمہارے لیے کردار کا خزانہ چھوڑا ہے جو دولت سے زیادہ قیمتی ہے، مگر یہ خزانہ تبھی تمہارے کام آئے گا جب تم غرور کو چھوڑ دو گے۔ میں نے آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور کمرے کے ہر کونے کو ایسے دیکھا جیسے وہاں اس کی سانسیں ابھی بھی باقی ہوں۔ میں نے یاد کیا، بچپن میں ابو اکثر کہتے تھے، بیٹا، علم کا اصل مقصد نوکری نہیں، روشنی ہے، اور روشنی کبھی اندھوں کے ہاتھ نہیں لگتی۔ اس وقت میں ہنستا تھا، مگر آج ان کے الفاظ میرے دل کے اندر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ میں نے خود سے کہا، میں وہ بیٹا ہوں جس نے باپ کی نصیحتوں کو مذاق سمجھا، مگر اب وہ نصیحتیں میری زندگی کا آخری سہارا ہیں۔ باہر اذان کی آواز گونجی۔ میں نے وہ خط قرآن کے نیچے رکھا اور اللہ سے پہلی بار دن سے دعا کی، یا اللہ میرے باپ کو جنت میں جگہ دے اور مجھے وہ بنا دے جس پر وہ فخر کرتے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ شاید باپ کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ بس شکل بدل لیتا ہے، کبھی دعا بن کر آسمان میں اڑتا ہے، کبھی نصیحت بن کر دل میں اتر جاتا ہے، اور کبھی ایک پرانے خط کی صورت میں لوٹ آتا ہے تاکہ ہمیں یاد دلائے کہ اصل کامیابی پیسے میں نہیں، دل کے سکون میں ہے۔ دن گزرتے گئے مگر وہ خط میرے دل کے اندر ایسے بیٹھ گیا جیسے ایمان کا ایک نیا بیج۔ میں ہر صبح ابو کی آواز سننے کی کوشش کرتا، کبھی ہوا کے جھونکے میں، کبھی اذان کی صدا میں، اور کبھی اپنے اندر کی خاموشی میں، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، بیٹا، سچائی ہی انسان کا اصل زیور ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے سارے فیصلے دوبارہ دیکھنے شروع کیے۔ میں نے جن لوگوں کو دھوکہ دیا، جن سے غرور میں بات کی، سب کے چہرے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ میں نے ان سب سے معافی مانگی، کچھ نے خاموشی سے معاف کر دیا، کچھ نے حیرت سے دیکھا، مگر میرے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا، وہ بوجھ جو برسوں سے میری روح کو گھٹن میں رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اپنی نوکری چھوڑی، وہ نوکری جس میں جھوٹ، فریب اور حرص نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور واپس اسی چھوٹے قصبے میں آ گیا جہاں میں نے زندگی کے پہلے خواب دیکھے تھے۔ میں نے ابو کی پرانی الماری کے پاس بیٹھ کر ایک نیا کاغذ نکالا اور لکھنا شروع کیا، ابو، آج میں نے آپ کی نصیحتوں کو سمجھ لیا، اب میں دولت کے پیچھے نہیں دوڑوں گا بلکہ عزت کے راستے پر چلوں گا۔ میں نے وہ خط قرآن کے ساتھ رکھا اور باہر نکلا۔
گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے ایک بچے کو بلایا اور کہا، بیٹا علم حاصل کرو مگر غرور نہ کرو، کیونکہ غرور علم کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ بچہ مسکرا کر بولا، یہ تو میرے ابو بھی کہتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کاش سب باپ اپنے بیٹوں کو یہی بات سکھا سکے۔ میں نے اپنی ماں کے قدم چومے، ان سے کہا، امی میں واپس آ گیا ہوں، اس گھر میں سکون ڈھونڈنے جو ابو چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون کی چمک، جیسے برسوں بعد کوئی دعا قبول ہوئی ہو۔ دن رات میں نے وہ گھر سنوارنا شروع کیا جس میں باپ کے خواب دفن تھے۔ پرانی کتابوں کو صاف کیا، ان میں سے ایک کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، محبت کو سمجھنے کے لیے عمر نہیں، احساس چاہیے۔ میں نے وہ جملہ دل میں محفوظ کر لیا۔ میں نے ابو کے نام پر ایک چھوٹا اسکول کھولا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتا، ان کے بستے میں کتابوں کے ساتھ دعائیں رکھتا، ہر صبح ان سے کہتا، تم میں سے کوئی ایک علی نہ بنے جو اپنے باپ کو دیر سے سمجھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار سکون محسوس کیا، وہ سکون جو دولت سے نہیں بلکہ قربانی سے ملتا ہے۔ میں روز ابو کے مزار پر جاتا، وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھتا اور دل میں کہتا، ابو آپ کا آخری خط میرا پہلا سبق بن گیا۔ میں نے اپنی زندگی کو اس خط کے ہر لفظ کے مطابق بدل دیا۔ میں نے جھوٹ چھوڑا، نماز کو زندگی کا حصہ بنایا اور لوگوں کے دکھ سننے کا حوصلہ پیدا کیا۔ ایک دن میں اسکول سے لوٹ رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص میرے قریب آیا، بولا، بیٹا تمہارے ابو کو میں جانتا تھا، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا اگر کبھی بدل گیا تو دنیا بدل جائے گی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں میں جیسے ابو کی مسکراہٹ چھپی تھی۔ میں نے کہا، ابو آپ کی دعا پوری ہو گئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آیا، میں نے ابو کا خط دوبارہ نکالا، مگر اس بار اسے پڑھنے کی نہیں بلکہ چومنے کی خواہش ہوئی، جیسے وہ خط نہیں بلکہ ان کا لمس ہو۔ میں نے شکر ادا کیا کہ مجھے موقع ملا توبہ کرنے کا، بدلنے کا اور سمجھنے کا کہ ماں باپ کی زندگی ہمارے لیے نصیحتوں کا خزانہ ہوتی ہے، بس ہم دیر سے اس خزانے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، بیٹا تم اب وہ ہو گئے ہو جس کے لیے میں نے دعا مانگی تھی۔ اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ باپ کی محبت کبھی نہیں مرتی، وہ دعا بن کر نسلوں میں زندہ رہتی ہے، روشنی بن کر اندھیروں میں جلتی رہتی ہے، اور ایک آخری خط بن کر دلوں کو بدل دیتی ہے۔